کوئی شک نہیں ہے، یقینی بات ہے کہ قیامت کے روز تصویریں بنانے والے لوگ شدید ترین عذاب میں مبتلا ہوں گے، اور یہ نص اتنی واضح اور صریح ہے کہ جس میں تعویل کا احتمال نہیں ہے۔ ہم مسلمان ہیں، اس لیے ہمارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے وہی حرف آخر ہونا چاہیے۔ البتہ اہل علم نے جہاں پر گنجائش دی ہے وہاں پر اس کو حلال نہیں کہا۔ اس بات کو بڑی اچھی طرح سمجھنا چاہیے۔ اختلاف حلال اور حرام پر نہیں ہے، تمام اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ذوات الارواح کی تصویر بنانا یہ حرام ہے، لیکن بعض حرام چیزیں ایسی ہیں جو بعض مواقع پر ان کی گنجائش بنتی ہے، اور تصویر کے تعلق سے اہل علم نے جہاں پر گنجائش دی ہے ان میں سے جو اہل علم کی اکثریت ہے قدیم زمانہ سلف سے اور موجودہ زمانے میں، وہ یہی کہتے ہیں کہ تصویر کو بنانا نہیں چاہیے۔ البتہ اہل علم کی ایک بہت چھوٹی تعداد، وہ بھی موجودہ زمانے میں، وہ کراہت کے ساتھ اس کی اجازت دیتے ہیں، جبکہ اس کے علاوہ انسان کے پاس کوئی اور چارہ نہ ہو۔ یعنی تصویر بنانا اتنا ضروری ہو جائے کہ اس کے علاوہ اس کا کوئی معاملہ رک جائے گا یا کہیں پر رہنا مشکل ہو جائے گا، پھر وہ کہتے ہیں کہ کراہت کے ساتھ اس کی اجازت ہے۔ کسی شے کی اجازت ہونا اور کسی شے کا حلال ہونا اس میں بہت فرق ہے۔ فی اصل ہی یہ ایک حرام شے ہے، البتہ بعض مواقع پر اس کی اجازت ہے، لیکن یہ جو موقع ہے اس میں کوئی خاص مجبوری نہیں سمجھتا کہ انسان کو لازمی بنوانی چاہیے۔ باقی اہل علم کا اپنا اپنا موقف ہے۔ بہرحال ہماری آج کی گفتگو اس کا موضوع اور محور وقت کی قدر کے حوالے سے ہوگا۔ انسان جب اس دنیا میں آتا ہے اور جب اللہ سبحانہ و تعالی ماں کے پیٹ میں سے تخلیق کرتے ہیں تو جو سب سے پہلا رزق انسان کو دیا جاتا ہے وہ سانس ہے۔ سانس یہ انسان کو ملنے والا پہلا رزق ہے۔ ابھی یہ ماں کے پیٹ میں 4 ماہ کا ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس کی سانس چلنا شروع ہو جاتی ہے، اس میں روح پھونک دی جاتی ہے، اس کے رزق کے اور موت کے فیصلے ہو جاتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بھی لکھ دیتے ہیں کہ یہ خوش نصیب ہوگا یا بد نصیب ہوگا، اس کا انجام بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں فرمایا، ان احدکم یجمع خلقه فی بطن امہ 40 یوما نطفہ، کہ تم میں سے ہر شخص کی اس کے ماں کے پیٹ میں جو حالت ہوتی ہے 40 یوم تک، 40 دنوں تک وہ نطفے کی حالت ہوتی ہے، پانی کی حقیر سی بوند، اور اس بوند کا پتہ نہیں سینکڑواں حصہ جس کو خوردبین کے علاوہ دیکھا بھی نہیں جا سکتا۔ یہ انسان کی حقیقت ہے، اور اگر انسان اس پر غور کر لے تو کبھی اللہ کی نافرمانی نہ کرے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بار بار اس بات کی طرف انسان کی توجہ دلائی ہے کہ وہ اپنی تخلیق پر غور کرے۔
فرمایا فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ، انسان کو غور کرنا چاہیے کہ اس کی تخلیق کیسے ہوئی ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَهُ، انسان کا بیڑا غرق ہو کہ یہ کتنا ناشکرا ہے۔ ذرا اس کے اندر جان آتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تھوڑی سی قوت اور طاقت دیتے ہیں تو یہ ناشکری پر اتر آتا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اوقات یاد دلائی کہ اپنی حقیقت کو سمجھو، اپنی پیدائش پر غور کرو، من ای شیء خلقہ، کہ اسے پیدا کس چیز سے ہم نے کیا ہے، یہ اس پر غور کیوں نہیں کرتا۔ فرمایا من نطفہ، ایک حقیر سی بوند سے اسے پیدا کیا۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم یکون علقۃ مثل ذلک، 40 دن تک ایک قطرے اور بوند کی شکل میں رہتا ہے، پھر جمے ہوئے خون جیسا بن جاتا ہے، اور پھر 40 یوم کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی اس جمے ہوئے خون کو مزید بڑھاتے ہیں، اس میں مزید وسعت پیدا کرتے ہیں۔ ثم یکون مضغۃ مثل ذلک، پھر یہ خون کے لوتھڑے سے ایک ڈھانچہ بن جاتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی اس کی ہڈیاں بناتے ہیں، اس خون کو بڑھا کر اس کے وجود کو ڈھالتے ہیں، اور پھر یہ ایک مجسم انسان بن جاتا ہے۔ ایک ایسا انسان جس نے اپنی نسل طے نہیں کی، جس نے اپنے رنگ کو طے نہیں کیا، انتہائی لاچار اور بے بس، جو اپنی کوئی ضرورت نہیں پوری کر سکتا اس حالت میں، پھر اللہ سبحانہ و تعالی فرشتے کو بھیجتے ہیں فَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ، اور اس کے پاس 4 چیزوں کے احکامات ہوتے ہیں، فیصلے ہوتے ہیں ہر شخص کے حوالے سے۔ اس میں سب سے پہلا فیصلہ اللہ سبحانہ و تعالی اس شخص کے، اس بچے کے جو بھی ماں کے پیٹ میں 40 یوم کا ہے، 120 ایام کا ہے، اس کی زندگی کا فیصلہ لکھ دیا جاتا ہے کہ اس نے کب فوت ہونا ہے، کتنی سانسیں اس کو ملنی ہیں، اور پھر اس کے رزق کا فیصلہ لکھ دیا جاتا ہے، اور پھر فرمایا وَعَمَلِهِ، اور اس کے اعمال کو بھی لکھ دیا جاتا ہے کہ اس نے کیا کیا کرنا ہے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالی اس کے انجام کو بھی لکھ دیتے ہیں کہ اس کا انجام خوش نصیبوں والا ہے یا بد نصیبوں والا ہے۔ اس سے جو اگلے الفاظ ہیں وہ بہت قابل غور ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَوَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ، اس ذات کی قسم کہ کوئی معبود نہیں سوائے اسی کے، إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، کہ بے شک تم میں سے کوئی جنتیوں والے اعمال کرتا ہے، حتی ما یکون بینہ و بینہا الا ذراع، یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، فیعمل بعمل اہل النار، پھر وہ جہنمیوں والا عمل کرتا ہے، فیدخلہا، اور اس میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، کہ تم میں سے کوئی آگ والے لوگوں والے کام کرتا ہے، اہل النار والے کام کرتا ہے، حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ،
یہاں تک کہ اس کے اور جہنم کے درمیان بھی ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلَهَا، پھر وہ جنتیوں والا عمل کرتا ہے اور جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اب یہ حدیث مبارکہ اس حوالے سے بہت سمجھنے کی ہے کہ انسان کو ہر حالت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اور اس حدیث مبارکہ میں بھی یہ بات بھی سمجھائی گئی ہے کہ انسان کا اختتام کیا ہے، اس کا فیصلہ انسان کے اعمال نے نہیں کرنا۔ اور اس کے مظاہر ہم کتب احادیث میں دیکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک شخص جہاد کر رہے، بڑی بہادری سے، بڑی شجاعت سے، صحابہ کرام اس کی جرت کو دیکھ کر، اس کی شجاعت کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں اور اس کو بڑا بہادر کہہ رہے ہیں، بڑی تعریفیں کر رہے ہیں اس کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کی بہادری کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ شخص جب کسی اکیلے دشمن کو دیکھتا تھا اس کی بھی گردن اڑا دیتا تھا، اور جب کسی جتھے اور گروہ کے پاس سے گزرتا تھا ان کو بھی چیرتا ہوا آگے نکل جاتا تھا۔ جان ہتھیلی پر رکھے بڑی بہادری سے لڑ رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی یہ تعریفیں سننے کو ملی، آپ ناطق وحی ہیں، وحی کے ذریعے بولتے ہیں، آپ نے فرمایا اما انہ من اہل النار، خبردار رہو کہ یہ آگ میں جائے گا۔ اب صحابہ کرام جو ہر وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک لفظ کے اوپر غور کرتے تھے، اس کو اپنے پلے باندھ لیتے تھے، ان میں سے ایک صحابی نے کہا یقیناً کسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وعید سنائی ہے۔ وہ اس کے پیچھے ہو لیا اور اس نے اس کا اختتام دیکھا تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ دشمن کی طرف سے اس پر کاری ضرب لگی، گہرا زخم آ گیا، اب اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل نہیں کیا، صبر نہیں کر سکا، فاستعجل الموت، خود کو مارنے کی منصوبہ بندی کی، اپنے تلوار کے دستے کو زمین پر رکھا اور نوک کو سینے سے عبور کر لیا، فقتل نفسہ، اور اس طرح خود کو مار ڈالا۔ اب جس طرح اس کا انجام ہوا ہے پوری برزخ میں اسی طرح معاملہ ہوگا اس کے ساتھ۔ اس کے مد مقابل ایک حاجی کا واقعہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کر رہے ہیں، لبیک اللہم لبیک کی صدا لگا رہے ہیں، اچانک اونٹنی سے گرتے ہیں، فوت ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کفنوہ فی ثوبہ، اس کے لیے الگ کفن تیار نہیں کرنا، علیحدہ کفن نہیں بنانا، احرام میں ہی اس کو کفن دے دو۔ ولا تغطوا رأسہ، اس کے سر کو نہیں ڈھانپنا کیونکہ حاجی کے سر کو نہیں ڈھانپا جاتا۔ ولا تحنطوہ، اس کو خوشبو نہیں لگانی کیونکہ حاجی احرام کی حالت میں خوشبو نہیں لگاتا۔ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا، یہ قیامت کے روز اللہ کے پاس حاضر ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگا اور یہ تلبیہ پڑھ رہا ہوگا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ جیسا اختتام تھا ویسا ہی معاملہ ساری برزخ میں کیا جائے گا۔ تو ان احادیث سے یہ بات بڑی آسانی سے سمجھ آ سکتی ہے کہ انسان کو ہر وقت اپنے انجام کی فکر کرنی چاہیے، کسی بھی لمحے بے خوف نہیں ہونا چاہیے اور کسی بھی لمحے
اپنے علم و عمل پر تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا افامینوا مکر اللہ، کیا یہ اللہ کی تدبیر سے بے خوف رہتے ہیں؟ تو فرمایا کہ یہ علامت اہل ایمان کی نہیں ہے۔ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الکافرون، کہ اللہ کے عذاب سے بے خوف تو صرف کافر ہی رہ سکتے ہیں، ناکام لوگ ہی رہ سکتے ہیں۔ مومن کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضگی سے بے خوف نہیں ہوتا، بلکہ جتنی بھی محنت کرتا ہے اس کی امید ہوتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر یقین ہوتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈر رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری ان ٹوٹی پوٹی عبادات کو قبول فرما لیں۔ یاد رکھیں ابھی رمضان المبارک آنے والے، بہت سے لوگ بہت محنتیں کرتے ہیں اور بہت عمل کرتے ہیں، اور پھر اپنے ان اعمال کی وجہ سے خود کو کچھ سمجھنے لگتے ہیں۔ تو یاد رکھیں عمل فی نفسہ ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت سے یہ بات سمجھائی ہے، فرمایا واللہ لن يدخل احد بعمله الجنہ، اللہ کی قسم کوئی شخص اپنے عمل کی وجہ سے نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام جو عمل کر کے تھکے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو دیکھتے ہیں تو آپ سے پوچھنے لگتے ہیں ولا انت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی اتنے اعمال کرنے والے ہیں، آپ کو بھی جنت اپنے اعمال کی وجہ سے نہیں ملے گی؟ فرمایا ولا انا، میں بھی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جاؤں گا۔ عمل تو فی اصلی ہی ایک درخواست ہے اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کے لیے، کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ میرا بندہ میرے سامنے کھڑا ہوا ہے، میرے سامنے رکوع میں جھکا ہوا ہے، میرے سامنے اپنی پیشانی کو سجدے میں رگڑ رہا ہے، میرے لیے بھوک اور پیاس کو برداشت کر رہا ہے، قیام اللیل میں اپنی ٹانگوں کو تھکا رہا ہے، اور روزے کی حالت میں تلاوت کر کے اپنے ہونٹوں کو خشک کر رہا ہے، تو اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ التفات فرماتے ہیں۔ اور اسی توجہ کا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، کہ رمضان المبارک کے ہر دن اور ہر رات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو باقاعدہ طور پر جہنم سے آزادی کا پروانہ جاری کرتے ہیں۔ لوگوں کی محنتوں کو دیکھ کر، ان کی حالتوں کو دیکھ کر، ان کی طلب اور شوق کو دیکھ کر، اللہ کی رضا کی جستجو کو دیکھ کر، روزانہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں میں سے کئی سارے بندوں کے لیے فیصلہ کر دیتے ہیں کہ ان کا نام جہنم والوں سے نکال کر اہل جنت میں شامل کر دیا جائے، میں ان سے راضی ہو گیا ہوں۔ تو عمل در حقیقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توجہ اور التفات پانے کے لیے انسان کرتا ہے۔ تو اس لیے ہم جتنا بھی کر لیں، کبھی اللہ کے عذاب سے، اللہ کی ناراضگی سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ ہر وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے، اور اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو قیمتی بنانا چاہیے۔ آخر میں آپ سب کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ بہت مبارک کے مستحق ہیں آپ لوگ کہ جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے دربار میں جمع کر لی ہے اپنی باتیں سننے کے لیے، اور یہ وہ مجلس ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو لشکروں کو بھیجا ہوا ہے، ان کا صرف کام ہی یہ ہے دنیا کے اندر کہ جہاں وہ محفل ذکر کو پائیں، ایسی کوئی مجلس کو دیکھیں جہاں پر اللہ کی یاد کی باتیں ہو رہی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریفات ہو رہی ہیں، اللہ کے کتاب کی تلاوت ہو رہی ہے، کوئی بھی محفل ذکر ہے اس کو وہ تلاش کرتے پھرتے ہیں۔ پھر جب ان کو وہ مجلس مل جاتی ہے، وہ جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اپنے دوسرے ساتھیوں کو آواز دیتے ہیں
کہ آؤ اللہ کا ذکر سنو، اور پھر جو جو اس مجلس میں موجود ہوتا ہے ان کے نام درج کر لیتے ہیں، اور جب وہ مجلس ختم ہوتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جا کر بتاتے ہیں کہ اللہ فلاں اور فلاں اس مجلس میں بیٹھا تھا، آپ کا ذکر سن رہا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے سب کو معاف کر دیا۔ پھر فرشتے کہتے ہیں اللہ ادھر ایک ایسا شخص بھی تھا جو توجہ سے نہیں بیٹھا تھا، اپنے کام سے آیا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اس کو بھی معاف کر دیا، کیونکہ مجلس ایسی ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا محروم نہیں رہ سکتا۔ تو اس لیے اپنی نیتوں کو خالص کیجئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مجلس کی برکت سے ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما دے، اور اس حال میں ہم اس مجلس سے اٹھیں کہ ہمارے لیے مغفرت کا پروانہ جاری ہو چکا ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔